ایک شہید کی ماں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، کہتی ہے وہ ہر روز رات کو، آپ نے زیارت قبور اگر پڑھی ہوں تو مکروہ ہے رات کو جانا، بالاخص شب جمعہ۔ ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں شب جمعہ ہے قبور کی زیارت پہ، لیکن علماء فرماتے کراہت ہے بالاخص شب جمعہ رات کو جانا۔ اس کا ریزن ہے، جاؤ دوپہر کو جاؤ قبرستان فاتحہ کر کے آؤ، صبح کے وقت جاؤ فاتحہ کر کے آؤ، رات کو کہتے نہ جایا کرو۔ یہ شہید کی ماں، اس کو بیٹے سے اتنا لگاؤ تھا، یہ ڈیلی بیسس پہ رات کو جاتی تھی بیٹے کی قبر پہ، کئی گھنٹے قرآن پڑھا، زیارت پڑھی، باتیں کی، گریہ کیا۔ یہ ماں کہتی ہے ایک دن خواب کے عالم میں مجھے اپنے بیٹے کی زیارت ہوئی، کہتی دیکھتی ہوں ایک باغ ہے بہت بڑا، جس میں صرف میرا بیٹا نہیں کئی لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے، نورانی چہرے ہیں، چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے، اور وہاں میں بیٹے سے ملنے گئی، بیٹے نے استقبال کیا، بڑے ادب سے ملا، بیٹھی اور بیٹے سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ اس خوبصورت باغ کے اندر ہیں وہ سب کسی جگہ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، گویا سامان سفر باندھ رہے ہیں، اور میرے بیٹے کا بھی سامان بندھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اماں یہ سب وادی السلام جا رہے ہیں، آج شب جمعہ ہے، لہٰذا ہر شب جمعہ مومنین کی ارواح وادی السلام جاتی ہیں اور امیر المومنین سے متاع علم اور علم معرفت کے دروازے امیر المومنین دیتے ہیں اور یہ حاصل کرتی ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد علم کا سلسلہ بند نہیں ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو علم کی منازل ہیں، معرفت کی منازل ہیں، وہ انسان کی جاری رہتی ہیں، انسان بزی رہتا ہے۔ فرمایا سارے جا رہے ہیں۔ تو کہتی میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ جب سارے کے سارے امیر المومنین سے وادی السلام میں ملنے جا رہے ہیں اور ہر شب جمعہ جاتے ہیں۔ کہتے اماں ہر شب جمعہ تیاری کرتا ہوں جانے کی، لیکن آپ مجھ سے ملنے آتی ہیں، اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں ہے میرے پاس نہیں آنا۔ ماں کے ادب میں، ماں کے احترام میں، کہتی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس دن کے بعد کہتی ہے میں شب جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی، کہنے لگی میں اسے علی کی ملاقات سے روکوں گی نہیں، جب بھی جاتی تھی یا دوپہر کو جاتی تھی یا صبح کو جاتی تھی۔ تو مرنے کے بعد مرنا ایک مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بڑھاپے میں ڈپریشن میں نہیں جاتا، اگر اس کا عمل اچھا ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے پوچھا گیا، شاگردوں نے کہا قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت ہو جائے گی، اس ایک ہفتے میں آپ کون سے خاص اعمال انجام دیں گے؟ جیسے ہمیں پتہ چلے موت قریب ہے، ظاہر بندہ زیادہ نمازی بن جائے گا، نماز شب کا پابند بن جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تہمت نہیں لگائے گا، گالیاں نہیں دے گا، غیبتیں نہیں سنے گا، جتنا ہو سکے وہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب آغاز شیرازی سے پوچھ رہے، شیرازی کبیر سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتہ زندگی کا باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آغاز شیرازی نے ایک ہی جملہ مسکرا کر کہا میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک ہفتے کا کیوں سوچوں؟ جب سے اللہ نے شعور دیا میں لمحہ بلمحہ موت کے انتظار میں رہتا ہوں۔ یہ اہل بیت کے جملے نے کہ ہم اہل بیت پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں، فرمایا ایک موت ایک انگلی بھی نہیں بلکہ ایک لمحے کی مسافت سے تجھ سے دور ہے، ضرورت یہ ہے کہ تو موت کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے بالکل جوان، 27 سال کا جوان ینگ بچہ، بیٹھے بیٹھے ماہ مبارک ماہ مبارک رمضان میں اٹیک آیا، دنیا سے چلا گیا۔ نہ ماں نے سوچا تھا نہ باپ نے سوچا تھا کہ ایسا جوان بیٹا چل جائے گا۔ ایک ایشو ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں۔ مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ ایک ٹائم میں نیا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ آم گھر میں لے کر آ گئے، ہفتے میں آم سڑ جاتا ہے، سیب لے کر آ گئے 4-5 دن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، دودھ لے کر آ گئے 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے۔ سائیکی یہ ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، مطلب یہ مادہ نیا ہے، لہٰذا جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے موت آنی ہے، تو جوانی میں نے موت کو یاد نہیں کرنا، بڑھاپے میں نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے۔ جوانی کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ میں مادہ ہوں۔ حالانکہ اہل بیت فرماتے موت
مادے سے نہیں بنی، موت عالم تجردات سے بنی ہے۔ تبھی خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے، موت بچے کو بھی آ سکتی ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے، جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے، نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں، بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے، جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی، میں نے صرف اس موت کے لیے کیا رکھنا ہے، اپنے وجود کو تیار رکھنا ہے۔ یعنی اگر 10 منٹ کے بعد ملک الموت کہے کہ جناب تیار ہو جاؤ، ہم نے آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے، مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ملک الموت مجھے 1 دن کی مہلت دو، نہیں، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں کہ بھائی میں موت کے لیے تیار ہوں۔ یہ مومن ہوتا ہے کہ جس لمحے اس پر موت آئے یہ فی الفور موت کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ وہی مومن تیار ہو سکتا ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے وجود کو ادب اور اسلامی تہذیب میں ڈھال کے رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔